اعتبار سے بہرحال دنیاوی تعلیم عصری تعلیم کی طرف علماء متوجہ ہیں. تو ایک تو اس اعتبار سے کہ ماشاءاللہ یہ دونوں تعلیم کا ادارہ ہے، اور پھر اس میں شرکت یہ بر ہے، تعاون ہے اچھے کام میں. چنانچہ ایک مرتبہ ہم بمبئی میں ہمارے شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے. یہاں سے لاتور سے تقریباً 40 علماء کا ایک وفد وہاں حضرت سے ملاقات کے لیے گیا ہوا تھا. اس وقت حضرت نے اسی آیت شریفہ کے ضمن میں یہ بات بتائی تھی، کیوں فرمایا تھا تعاونوا علی البر والتقوی، کہ اچھائی اور تقوی کے کام میں تعاون کرو. تو بر عربی لفظ ہے، نیکی کو کہتے، بھلے کام کو کہتے. تو حضرت نے فرمایا کہ بر 3 چیزوں سے تشریح کی تھی حضرت نے. تعلیم یعنی سیکھنا سکھانا جو مدرسے کا مقصد ہے، فرمایا تعلیم بر ہے یعنی نیکی. تبلیغ بر ہے یعنی نیکی ہی کا کام. اور تیسرا فرمایا تزکیہ، یہ بر ہے. اس وقت جو 3 محنتیں تعلیم و تعلم مدارس کے ذریعے، دعوت و تبلیغ الحمدللہ چلتی پھرتی اس محنت کے ذریعے سے، کہ جہاں بے طلب لوگ جنہیں دین سے کوئی ربط نہیں ہے، ایسوں کے گھر جا جا کے ان کے داڑھی ٹھوڑی میں ہاتھ ڈال کر انہیں جو ہے دین کی طرف لانے کا کام، یہ اعلیٰ قسم کا بر ہے. تعلیم، چھوٹے چھوٹے بچے ان کو گھروں سے لا کر ان کی صحیح تربیت کرنا اور گھڑنا، یہ اس سے مشکل کام ہے اگرچہ، لیکن لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں. اور مدرسوں کو لوگوں نے اتنی اہمیت کی نظر سے نہیں دیکھا، حالانکہ اللہ والے یہ فرماتے ہیں کہ مدارس میں محنت کرنے والے کی مثال اس جوہری کی طرح ہے جو سمندر میں غوطے لگا کر کئی قسم کے کنکر اور پتھر اس میں سے چن کر نکالتا ہے، اور اس امید کے ساتھ کہ ہو سکتا ہے یہ جوہر ہو، یہ ہیرا ہو، یہ پتھر میں کوئی قیمتی جوہر نکلے، اور اس کو لا کر گھڑتا ہے. کئی پتھروں کے گھڑنے کے بعد کچھ ہیرے جواہرات اس میں سے برآمد ہوتے ہیں. ان مدارس کی مثال بھی بالکل اسی طریقے کی ہے کہ دیہات سے عجیب عجیب قسم کے بچے جو گھروں میں چلتے رہے، چونکہ داخلوں سے اور بچوں کے ایڈمیشن سے میرا زیادہ تعلق ہوتا ہے. عام طور پر لوگوں سے ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ بچے کو کیوں لائے؟ مول صاحب بھی نہیں، اسکول میں بھی نہیں جا رہا، کام کو لگائے تھے وہاں بھی نہیں جا رہا، اور روز نئے جھگڑے لے کے آ رہے گھر کو. اس واسطے ہم بولے چلو اس کو بورڈنگ میں ڈال دیں. مطلب جو ہے سب سے بگڑا ہوا جو بچہ ہوتا ہے وہ ہمارے حوالے لوگ کرتے ہیں. اور پھر یہ بیچارے علماء کرام ان پر محنت کر کے، ان کی دن رات نگرانی کر کے ان کو بناتے ہیں، تو ایک آدھا اس میں ایسا ہیرا بن کے نکلتا ہے کہ وہ پورے امت کے ہدایت کا سبب اور ذریعہ بن جاتا ہے. یہ جتنے علماء کرام اسٹیج پر بھی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، مولوی امجد صاحب نے یہ کہا کہ اگرچہ بہت بڑا ہمارا اجلاس نہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ کریم جو ہے اسے کا پورا اپنے یہاں جمع کیا ماشاءاللہ. ہر قسم کے لوگ، مجھے یہاں 3 قسم کے لوگ نظر آ رہے ہیں. ایک ذمہ دار قسم کے شہر کے لوگ ہیں، کچھ طلباء کے سرپرست ہیں، اور علماء کرام کی جماعت ہے. تو یہ تینوں کے تینوں احباب امت کے بڑے کام میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ بھی نیکی کا تقوی کا کام ہے. ہم اعلان کرتے ہیں کہ بھئی مدرسے کا دامے دیرمے اور سخن تعاون کرو. دامے کا مطلب یہ رہتا ہے کہ بھئی جس کے پاس اللہ نے مال دولت دیا ہے وہ اپنے اس کے ذریعے سے تعاون کرے. مسلمانوں کے لیے بڑے بڑے چیلنج کے میدان سجے ہوئے ہیں. یقینی بات ہے نور خدا ہے، کفر کی حرکت پہ خندہ زد پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. دنیا چاہتی ہے کہ اس چراغ کو گل کرے، لیکن اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے. لیکن ابھرنے کے لیے اسے عالم میں سرخ رو کرنے کے لیے اس کشتی کو، ہدایت کی کشتی کو، اس نور کی کشتی کو پار لگانے کے لیے جن کھیون ہاروں کی اور کشتی چلانے والوں کی ضرورت ہے، اس کے لیے ضروری ہے آج کے دور میں دین اور دنیا دونوں کی تعلیم کا مجمع ہو. مجمع البحرین جسے کہتے ہیں، 2 سمندروں کے ملنے کی جگہ. اس وقت جو اکابرین سارے عالم پر ورلڈ میں دینی خدمات انجام دے رہے ہیں، اب چاہے وہ حضرت محبوب العلماء والصلحاء
حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم ہو، یا پڑوسی ملک میں مفتی تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم ہو، یا ہمارے ملک میں حضرت مولانا خلیل الرحمن صاحب سجاد نعمانی دامت برکاتہم ہو، یا حضرت مولانا مفتی عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم ہو، یہ مجمع البحرین شخصیات بس اپنا پرسنل اسٹیٹس سٹرونگ ہونا چاہیے. میں اچھا دکھوں، میں اچھا رہوں، میری گاڑی، میرا کھیت، میری بلڈنگ، میرے بھائیوں یہ میرا کب تک رہے گا؟ ہے ہی نہیں. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے میری جان، میرے مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے. اب یہ جان کو اللہ کے لیے لگانا ہے، مال کو اللہ کے لیے لگانا ہے. ورنہ دشمن تو بہت کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح اسلام کو اور اسلام والوں کو مٹایا جائے. کر چھوڑ دیا ہے بڑوں کا، اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے بچے مرتد ہو جائیں. ابھی حضرت مولانا منیر صاحب کالینا کی ایک کتاب میں واقعہ پڑھنے کو ملا. ایک بچی MBBS تعلیم حاصل کر رہی تھی اور صرف 3 مہینے باقی تھے اس کی تعلیم مکمل ہونے کے لیے. تو مولانا کو فون آیا، کہا کہ حضرت میں آپ سے 2 منٹ بات کرنا چاہتا ہوں. کہا کہ بولو بابا. کہا کہ حضرت میری بچی جو ہے نا ایک غیر کے ساتھ بھاگ کے چلی گئی. 3 مہینے باقی ہیں اس کو ڈاکٹر بننے کے لیے. آج حال یہ ہے، ایک زمانہ وہ تھا لوگ اپنا سب کچھ لٹا دیتے تھے دین کے لیے، اور آج ہماری بچیاں میرے بھائیوں 18-19 سال کی ہو گئی، ان کا افیئر چلا، اور وہ جو ہے میں نے پولیس اسٹیشن میں جا کے یہ کیس درج کر رہی کہ میرے باپ سے مجھے خطرہ ہے. یہ کب ہو رہا ہے؟ جب ہم نے ان کو دین نہیں پڑھایا. مولانا نے پوچھا بھائی تمہارے بچوں کو تم نے کچھ دین پڑھایا تھا؟ کہا کہ 2.5 پارے پڑھائے تھے صرف. آج ادھر ہم میرے بھائیوں MPSC UPSC اور معلوم نہیں کیا کیا کی تیاری کرا رہے. یقیناً کرائیے، بہت پڑھنا چاہیے ہمارے بچے، لیکن ساتھ میں میرے بھائیوں ہمارے بچوں کو ہم نے دین کی طرح پڑھایا ہے. اللہ اور اس کے رسول کی کتنی پہچان ہم نے ان کو کرائی ہے، اس بارے میں جو ہے نا ہم تمام کو سر جوڑ کے اور فکر کرنے کی ضرورت ہے. الحمدللہ یہ وہ مدرسے ہیں جہاں ان بچوں کو میرے بھائیوں اپنی آخرت سنوارنے کا علم دیا جاتا ہے، قرآن کا علم دیا جاتا ہے، دین کا علم دیا جاتا ہے، جس کے بغیر میرے بھائیوں ہماری کامیابی